الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ بھئی حضرت والا کے خطاب کے بعد یعنی مولانا ممشا صاحب کے خطاب کے بعد فوراً حضرت مولانا عثمان صاحب حفظہ اللہ کے خطاب سے پہلے دستار فضیلت ہوگی۔ سب ہمارے جو طلبہ عزیز ہیں وہ 54 میں سے 10 طالبات ہیں اور 44 لڑکے ہیں جو مفتیان کرام بھی ہیں ان میں سے، اور علماء حضرات بھی ہیں، قرہ بھی ہیں اور حفاظ بھی ہیں، وہ سب کے سب یہاں اسٹیج کے پاس تشریف رکھیں۔ فوراً حضرت والا کے خطاب کے بعد دستار ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو حضرات ادھر راستے سے آ رہے ہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ ابھی ادھر ہمارے سامنے بہت ساری کرسیاں خالی ہیں، آپ ان کرسیوں پر بیٹھتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارا پنڈال خوشنما ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں اور مدرسے میں پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنوں اور بیٹیوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بڑا عظیم الشان واقعہ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو واقعات بیان کیے ہیں وہ انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے، ہمیشہ کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، اور ان میں ایسی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ جس سے انسان کا دل و دماغ روشن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جب ان کو موت آنے لگی، آخری وقت آیا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ ان کو اپنے پاس بٹھا کر کہا، اے میرے بیٹو، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ عام طور سے آخری وقت میں ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ اپنی جائیداد کے بارے میں، تقسیم کے بارے میں، رشتہ داریوں کے بارے میں، آپسی تعلقات کے بارے میں، گھر بار کے بارے میں بہت سی باتیں اور وصیتیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن کا پیغام ہے کہ تمہاری سب سے اہم وصیت اور دنیا سے جاتے وقت تمہاری سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے بعد میری اولاد مرتد نہ ہو جائے۔ کس کی عبادت کرے گی؟ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے گی یا شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ آپ زیادہ تر حضرات جانتے ہوں گے کہ ان کے بیٹوں میں ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو انتہائی جلیل القدر عظیم الشان نبی تھے اور عظیم الشان بادشاہ بھی تھے، اور بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے ہی بیٹے نبی تھے۔ اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، اے ابا جان، ہم تو اسی اللہ
وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کی ہمارے آباء و اجداد حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ تسلی ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ قرآن میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رہتی دنیا تک ہر انسان اس بات کا خیال رکھے کہ میرے بعد میری اولاد کس کی عبادت کرے گی۔ ایسا نہ ہو باپ تو تہجد گزار ہے، باپ تو بڑا نیک ہے، اور اولاد دیکھا جاتا ہے اولاد ارتداد کا شکار ہو گئی، اولاد دین سے ہٹ گئی، اولاد کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، کلمے کا مطلب اور تقاضا بھی اس کو معلوم نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو۔ اللہ کے یہاں آپ سے جہاں آپ کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ کی اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ آج ہمارے یہاں ایک ذہنی ارتداد کی لہر چلی ہوئی ہے۔ ارتداد یا مرتد ہونا کہتے ہیں اپنے دین سے، ایمان سے، اسلام سے ہٹ جانا، پھر جانا۔ ہمارے بچے، ہمارا صبح سے شام تک بچوں ہی میں ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا، دیکھنے کا، مدرسہ بھی چلاتے ہیں، کالج بھی چلاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کالج میں جو بچے آتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری قوم کے 95-96% بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ اسکولوں میں پڑھنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں، آپ کون سے اسکول میں بھیج رہے ہیں؟ وہاں جہاں سوریہ نمسکار ہوتا ہے، جہاں آپ کو آپ کے دین کے بارے میں کچھ نہیں سکھایا جاتا، جہاں آپ کا ایمان آپ سے سلب کر لیا جاتا ہے، آہستہ 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 ان کی زبانوں پر ایسے باتیں، ایسے گیت اور ایسے کلمے، ایسی ان کی زبانوں پر برابر جاری رہتے ہیں صبح سے شام تک، جو مشرکانہ ہے، جن سے ایمان یا تو ختم ہو جاتا ہے یا خطرے میں پڑ جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اور گھروں میں کوئی دینی تعلیم ہے نہیں، دینی تربیت نہیں ہے۔ جب ایک بچہ جسے ہم نے ایسے اسکولوں کے سپرد کر دیا جہاں ان کو مشرکانہ عقائد سکھائے جاتے ہیں، سکھائے نہیں، ان کے دل و دماغ میں بھرے جاتے ہیں، ہم نے ان کو سونپ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں صبح صبح ہمارے بچے بن ٹھن کے اور لباس اور ڈریس پہن کے اور بستے ڈانگ کے جاتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ جنٹل مین بنے گا۔ بے شک اپنے بچے کو بڑے سے اونچی تعلیم دو، اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ۔ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ سب کو مولوی بناؤ، جیسے مولویوں کی ضرورت ہے ایسے ہی ہمیں افسروں کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ہمیں وکیلوں کی ضرورت ہے۔ ہر شعبے میں ہمیں بچوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان کا ایمان محفوظ ہو۔ اگر ہم نے اپنا ایمان گنوا کر ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی شہرت، ساری دنیا کی حکومت اور عزت حاصل کر لی تو ہم خسارے میں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، مانا کے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ایمان، قرآن، اللہ کا نام، اللہ کا کلمہ، رسول کی تعلیمات، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کے بغیر ہماری نہ کوئی پہچان ہے، نہ کوئی ہماری حقیقت ہے، نہ کوئی ہماری حیثیت ہے، نہ ہمارا کوئی وجود ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے اسکول قائم کرو، اپنے کالج قائم کرو۔ تم اپنی بیٹیوں کو
ایسے کالجوں کے حوالے کر دیتے ہو جہاں نہ ان کے ایمان محفوظ ہے نہ ان کی عزت محفوظ ہے۔ غیرت آنی چاہیے مسلمانوں کو۔ شادیوں میں لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن تعلیم کے نام پہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا یہاں تشریف فرما ہے، ہماری خوش قسمتی کی بات ہے، اور میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ جب اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر 1947 کے بعد جب یہاں ارتداد کی لہر چلی اور اس علاقے میں لوگوں کا یہ ہو گیا کہ بھائی سب مرتد ہو جائیں گے، اس وقت اللہ کے مخلص نیک بندوں نے، اللہ کے مقرب محترم بندوں نے یہاں اس جگہ اس مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور ان مقتدر ہستیوں میں حضرت مولانا عثمان صاحب کے دادا محترم، حقیقی دادا، رئیس الاحرار، ہم سب کے سروں کے تاج، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی اس مدرسے کی بنیاد کے وقت یہاں موجود تھے۔ اپنے ہاتھ سے اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والوں میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ شریک تھے۔ آج وہی تسلسل اللہ تبارک و تعالی نے اس خانوادے کو، اس خاندان کو نوازا، عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری خدمات تو اس پہ نہیں آ پاتی، ساری خدمات تو آپ اس لیے کہ اللہ والے بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو دانستہ چھپاتے ہیں، صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں اور ادھر ادھر دکھانے کے لیے، اس لیے تاکہ دوسروں کو بھی حوصلہ ملے اور دوسروں کو بھی ترغیب ملے۔ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے والد محترم شیر کی طرح چلتے تھے، یہ بھی شیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دستار فضیلت اور دستار عزت و احترام عطا کی ہے، اور یہ دستار ویسی نہیں ہے باندھ لی اور اتار دی۔ وہ جو ایک شعر ہے نا کہ تمہارا تاج نہیں ہے صاحب ہماری پگڑی ہے، تمہارا تاج نہیں ہے صاحب ہماری پگڑی ہے، یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی، سر کا حصہ ہے، یہ پگڑی ہے وہ جو ان کے دادا نے پہنی، ان کے والد نے پہنی اور انہوں نے پہنی ہوئی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نسلم بعد نسل ان کو اسی طرح محترم رکھے اور اسی طرح قوم اور ملت کی خدمت کے لیے قبول فرماتا رہے۔ میرے بھائیوں، یہاں آپ کا یہ ادارہ قائم ہوا اور یہاں اس ادارے سے ہزاروں ہزار لوگوں کے ایمان محفوظ ہوئے، اور ایسی بنیاد پڑ گئی اس ادارے سے، انشاءاللہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کے کتنی خدمات یہاں سے لے گا، کتنی خدمات ان لوگوں کو خدمات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانے والا تھا، بہت سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہوگی، 12 سال 15 سال تقریباً نہ ہوگا۔ سہارنپور میں ایک واقعہ ہوا، میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کی غیرت کو جوش آ جائے۔ وہاں گرلز کالج ہے سہارنپور میں، آج بھی ہے، اور گورنمنٹ کالج ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، جمعے کا دن تھا، ایک بچی جمعے کی نماز ادا کرنے لگی وہیں کالج میں کسی کونے میں، کسی کلاس میں، کہیں جگہ خالی دیکھ کر۔ وہاں کی جو پرنسپل تھی اس نے اس کو ڈانٹا، منع کیا اور کالج سے نکال دیا، نام کاٹ دیا۔ اس پہ بہت واویلا ہوا، اخباروں میں آیا اور ادھر ادھر وہ ہوا۔ وہ
سہارنپور کے ایک بڑے تاجر کی بیٹی تھی، لکڑی کے تاجر ہیں وہ، ان کی بیٹی تھی۔ ان کو بہت غصہ آیا اور وہ ڈی ایم صاحب سے ملے اور انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر اس پرنسپل کو معطل کرا دیا، نوکری سے نکلوا دیا۔ یہ باتیں سب اخباروں میں آئی۔ میں سہارنپور گیا اور وہاں جو ہمارے تعلق والے لوگ تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں ان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں جن کی وہ بیٹی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، ان صاحب سے میں نے ملاقات کی، بڑے کروڑ پتی آدمی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ کیا، بہت اچھا کیا، آپ نے ایک عورت کو نوکری سے نکلوا دیا، کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس سے سارے مسلمانوں کی بیٹیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جتنی سہارنپور کی بیٹیاں ہیں، کیا اب انہیں کوئی کالج میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کرے گا کہ جی پھر کیا کرتا میں؟ آپ یہ کریں کہ آپ جیسے 4 آدمی اگر سہارنپور سے کھڑے ہو جائیں تو جتنا بڑا وہ کالج ہے اس سے بہتر کالج آپ 4 آدمی کھڑا کر سکتے ہیں، جہاں آپ کی بیٹی عزت سے تعلیم حاصل کرے گی، عزت سے، نہ انہیں کوئی نماز پڑھنے سے روک سکتا، نہ قرآن پڑھنے سے روک سکتا۔ ہمیں حق ہے، ہمیں حق ہے، ہم اپنے کالج قائم کریں، اپنے اسکول قائم کریں۔ قانون نے ہمیں حق دیا ہے، ہم اس میں قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، نعرہ تکبیر بلند کریں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ہم بھیک مانگ کے دوسروں کے یہاں جائیں بھیک مانگنے کے لیے، اور دوسروں نے جو اپنے بچوں کے لیے اسکول قائم کیے ہیں، کالج قائم کیے ہیں، وہاں ہم کہیں کہ نہیں ہم تو زبردستی نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائیو، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اگر وہاں ہمارے بچوں کی توہین ہوتی ہے، ہماری بچیوں کی توہین ہوتی ہے، تو ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی گنجائش دی ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے درجے کا مسلمان بھی شادی کے وقت آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں رہتا کتنا میں نے قرض لینا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، لیکن بیٹی کی فیس اس سے نہیں دی جاتی، بچوں کی فیس اس سے ادا نہیں ہوتی، کتابیں اس سے نہیں خریدی جاتی۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہو رہا ہے، اگر ایک آدمی اپنے اسکول میں آپ کے بچے کو اس شرط کے ساتھ داخل کرتا ہے کہ اسے وندے ماترم بھی پڑھنا ہوگا، اسے جے ماتا بھی کہنا ہوگا، اسے سوریہ نمسکار بھی کرنا ہوگا، اور اسے پتہ نہیں کیسے کیسے روزانہ کلچرل پروگرام ہوتے ہیں وہ سب بھی کرنے ہوں گے، آپ اس کی شرط کو مانتے ہیں، دستخط کرتے ہیں فارم پہ، پھر اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو وہاں داخل کرتے ہیں، تو اگر وہاں آپ کی بیٹی کی توہین ہوتی ہے، اس کو چھوٹے لباس پہنائے جاتے ہیں، اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، آپ کو کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ آپ اپنے کالج، اپنے اسکول کیوں قائم نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں غیرت دلاتی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے اسباب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دے رکھے ہیں، ہم سب مل کر جیسے مدرسے بنا سکتے ہیں ایسے ہی کالج بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ارتداد کا جو فتنہ ہے، میں ایک بات اور ابھی مولانا سے بات ہو رہی تھی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مدرسوں میں انگریزی تعلیم یا مدرسوں میں عصری تعلیم یہ تو خیر ضروری ہے اور ہو بھی رہا ہے، لیکن اب تو یہ ہے کہ جو اسکول ہیں، جو مسلمانوں کے اسکول ہیں، جو مسلمانوں نے ہی قائم کیے ہیں اور مسلمان بچے ہی اس میں پڑھ رہے ہیں اور زیادہ تر اسٹاف بھی مسلمانوں کا ہے، وہاں بھی دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کے جو ذمہ دار ہے وہی دیندار نہیں ہے، وہ خود نماز نہیں پڑھتے، بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ان کو ایسی ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہے جن میں سب مشرکانہ، کفریہ کلمات اور ان کی وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور ایسی ایسی
خرافات ہوتی ہے کہ بچے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے اسکول قائم کریں، ان میں پڑھانے والے اچھے لوگ رکھیں، ایسے لوگ رکھیں جن کے ایمان خود سلامت ہو، اور وہ اس اسکول کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کریں۔ میرے بھائیوں، ہم نے مدرسے قائم کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدرسوں کو آباد رکھے، ان کی بدولت ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری قوم کے 95% بچے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ اگر ایک گاؤں میں 1000 بچے پڑھتے ہیں تو اس میں تقریباً 800-900 بچے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ ان کے تو آپ نے 100 بچوں کے تو 1000 میں سے ایمان محفوظ کر لیے، 5% کے 4% کے مدرسوں میں بھیج کے ایمان محفوظ کر لیے۔ وہ 95% بچے جو آپ نے دوسروں کے سپرد کر دیے، ان کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری کون قبول کرے؟ کیا اللہ کے ہاں سوال نہیں ہوگا؟ اللہ نہیں پوچھے گا کیا ہم نے تمہیں اولاد انگریز بنانے کے لیے دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں اولاد مشرک بنانے کے لیے دی تھی؟ تم نوکری کے لیے ہمارا بچہ بڑا ہو کے فلاں محکمے میں نوکری کرے گا، صرف اس نوکری کے لیے اس کا ایمان ختم، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے بچپن سے بتایا ہی نہیں گیا ایمان کے بارے میں، کلمے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، مسجد اور مدرسے کے بارے میں اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنے مہینوں تک کے نام پتہ نہیں ہے، اپنا کیلنڈر معلوم نہیں ہے، اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے، اپنی تہذیب سے ہم الگ ہو گئے۔ کہاں جائیں گے ہمارے بچے؟ یہ جو ٹوپیاں اور یہ نورانی چہرے سامنے نظر آ رہے ہیں، ہماری بیٹیاں جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ پورے علاقے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں۔ یہ ادارے قائم ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو محفوظ رکھے اور ان کو ترقی دے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ ادارہ، یہ کسی ایک آدمی کا، کسی ایک گاؤں کا، یہ سارے مسلمانوں کا ادارہ ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس کے جو ظاہر بات ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، ہاں اتنے بچے پڑھتے ہیں، اتنا یہ ہوتا ہے، تو مسلمان اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنے ایمان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اداروں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔